اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر صیام کو فرض کیا ہے۔ آج تیسرا دن ہے، تقریباً مکمل ہو رہا ہے رمضان المبارک کا۔ 3 دن میں روزہ عادت ہو جاتا ہے۔ اجمیوں میں جو نشے کے عادی لوگ ہیں، کوئی نسوار کھاتا ہے، کوئی پان جو ہے نا منہ میں رکھتا ہے، کوئی دوسری تیسری چیزیں، ان کا نشہ بھی کم ہوتا ہے۔ آج بہت خصوصی بات عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی نا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں بیڑا پار ہو جائے گا۔ توجہ ہے سب کی؟ بات یہ ہے، صیام اور صوم یہ عربی میں کہتے کس چیز کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر صوم کو فرض کیا، صیام کو فرض کیا۔ جو روزہ رکھتا ہے عربی میں اس کو صائم کہتے ہیں، روزہ رکھنے والا۔ صوم عربی زبان میں جس حقیقت کو بیان کرتا ہے وہ حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ عرب جو تھے جن کی زبان پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، ان میں 2 بڑی چیزیں تھی عربوں میں، جو نشے کی حد تک یہ 2 چیزیں ان میں تھی۔ ایک شعر شاعری، چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے نا بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، شروع سے ان کو شعر گوئی سکھاتے تھے۔ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ سب معلقہ، متنبی اور حماسہ وغیرہ جو ہمارے درس نظامی میں شامل ہے، کس قسم کے اشعار ہیں، آدمی کا دماغ گم جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ جنگجو تھے، ہر چیز پر لڑائی ان کی گٹھی میں ڈالی گئی تھی۔ کسی نے سواری ذرا آگے کیا، اس نے تلوار نکالا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سواری آگے لے جا رہے ہو۔ پانی پلانے میں کسی نے اپنے جانوروں کو پہلے لایا گھاٹ پر، اس نے فوراً تلوار سے وار کیا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پہلے گھاٹ پر آنے والا۔ بالکل جیسے جنگلی دنیا ہوتی ہے نا، اس طرح کے لوگ تھے، یعنی حیوانیت کی انتہا پر تھے یہ لوگ۔ صدیاں ایک معمولی جھگڑے پر لڑائیاں چلتی تھی، ہزاروں لوگ مارتے تھے، اس کو فخر سمجھتے تھے، عزت سمجھتے تھے۔ شعر میں یہ طاقت ہے کہ وہ آگ لگاتا ہے سننے والے کے اندر، بزدل کو بہادر بناتا ہے۔ جو بہت بزدل ہو نا، اس کے بہادری کے اشعار، جنگوں کے اشعار جب اس کو سنائے جائے، اس کے کان بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ صدر ایوب خان کے دور میں انڈیا سے جب لڑائی ہوئی تھی، اسی نسخے کو تو آزمایا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ ہمیں شکست نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اچانک حملہ کیا اور بڑی جو ہے نا طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ اور بھی چیزیں استعمال کی گئی، ایک چیز یہی استعمال کی گئی کہ بھائی جہادی اشعار، جوش دینے والے اشعار یہ سنانا جب شروع کیے تو سننے والے پاگل ہو گئے۔ بھائی لڑائی آدمی اسلحے سے نہیں لڑتا، لڑائی اندر کی قوت سے لڑتا ہے۔ یہ بوڑھے لوگوں سے پوچھو، یہ جانتے ہیں اس بات۔ تو جس قوم میں شاعر زیادہ ہوتے وہ بہت طاقتور قوم کہلاتا تھا عربوں میں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے شاعر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور کفار کی مذمت میں اشعار سناتے تھے۔ حضور ممبر پر بیٹھ کر خود سنتے تھے اور خوش ہو کر فرماتے تھے، حسان، تیر سے جتنا نقصان نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی دشمنوں کو، جتنا تیرے ان اشعار سے تکلیف ہوتی۔ اللہم ایدہ بروح القدس، بخاری شریف میں یہ دعا ہے۔ حضور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد کرو، یعنی جبرائیل امین کو بھیجو تاکہ اس کو ایسے اشعار اندر ڈال دے کہ بزدلی بھاگ جائے اور کفار لوگ سن لے کہ اینٹ کا جواب مجاہدین پتھر سے دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ عربوں میں عام معمول تھا۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ وقت تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ قصے سناتا، مثالیں سناتا تو اب اور سمجھتے۔ دوسری چیز گھوڑا۔ لوگ امریکہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کے پاس B-52 طیارے ہیں، اس کے پاس بحری بیڑے ہیں، بڑے بڑے اسلحہ ہیں، اس لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں نا۔ اس زمانے میں بحری بیڑا گھوڑا ہوتا تھا، گھوڑا۔ جس کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، زیادہ گھوڑے ہوتے تھے، وہ قوم زیادہ طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی۔ جیسے آج کے دور میں جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو وہ طاقتور ہے۔ جس کی گھوڑی کو مادہ بچہ ہوتا وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا کہ اب نسل چلے گی آگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے۔ جیسے ہمیں عجمیوں کو تو ہمیں دادا سے آگے تو اپنا نسب نامے بھی معلوم نہیں ہے، عرب تو اپنے نسب نامہ بابا آدم تک جانتے ہیں۔ گھوڑوں کے نسب، یہ اس کا بچہ، یہ اس کا بچہ، یہ اس کا، قرآن کی طرح یاد کیے ہوئے تھے۔ آپ کتاب الجہاد حدیث کا اٹھاؤ، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مہارت ہے، آپ جو گھوڑوں کی قسمیں بیان فرماتے ہیں، ان کے جو ہے نا صفات بیان فرماتے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھئی کیا ماحول رہا ہوگا عرب میں۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ مگر ہر گھوڑا لڑائی کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر شاعر شعر گوئی کے قابل نہ ہوتا۔ گھوڑے کو کیا کرتے تھے؟ مہینوں ہفتہ ہفتہ بھوکا رکھتے تھے، جا کر بالکل ایسا جو ہے نا لکڑی ہو جاتا تھا، کیونکہ بھوک میں بھی تو لڑائی ہو سکتی ہے نا۔ اگر یہ ایسے جیسے ہمارے یہاں آرام سے مزے سے صفوں پر بیٹھو، ٹی ویاں دیکھتے رہو، افطاری کا وقت ہو گیا پکوڑا منگواؤ، ایسا آدمی مشقت تھوڑی برداشت کرے گا۔ پھر سخت گرمی میں اس کو کھلا کر ایسے دوڑاتے تھے، سارا پسینہ پسینہ، سینکڑوں کلومیٹر۔ وہ جو اس کو تیار کرتا تھا نا، اس کا ماہر ماسٹر، وہ بھی اس کے ساتھ ذلیل ہوتا تھا، کیونکہ لڑائی گرمی میں بھی ہو سکتی ہے، سخت سردی میں، انتہائی ٹھنڈی راتوں میں لمبے لمبے اسفار پر گھوڑوں کو چلایا جاتا تھا، کیونکہ لڑائی سردی میں بھی ہو سکتی ہے، اس کو تو لڑائی کے لیے تیار کرنی ہے نا۔ آپ نے نہیں دیکھا آج کل حکومتوں نے ایسے ٹینک بنائے ہوئے کہ زمین پر بھی چلتے ہیں، پانی کے اوپر بھی چلتے ہیں، کیونکہ لڑائی جیسے خشکی میں ہو سکتی ہے تو تری میں بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ ہزاروں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تیار ہوتا تھا جس میں 3 صفات ہوتی تھی۔ ان کو یاد کرنا، یہ 3 صفات جو بتا رہا ہوں۔ پہلی صفت یہ تھی کہ مالک کے اشارے پر وہ ناچتا تھا، ذرا سا لگام ایسے کیا، اس نے جو ہے نا پلانگ ماری، اور جدھر اس کو بھیجا ادھر وہ بھاگا، نتیجہ کا بالکل سوچا نہیں۔ اطاعت کاملہ، کامل پیروی، کامل غلامی، کامل بات کا ماننا، یہ پہلی صفت اس گھوڑے میں پیدا ہوتی۔ نمبر 2، اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی تھی۔ بڑے سے بڑا پہلوان اس گھوڑے کے سامنے آ جائے، وہ ایسے کشتی کی طرف بھاگ کر جاتا تھا، دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ادھر تلواریں نیزے چل رہے، تو آگ لگاؤ ان نیزوں تلواروں کو، میں اپنی جان تو دے دوں گا۔ ہر دشمن کے مقابلے میں اس کے اندر حد درجہ بہادری پیدا ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ تعالیٰ بزدلی سے بچاؤ، نفس کے سامنے بیگی بلی، شیطان کے سامنے باغی بلی، برے ماحول کے سامنے، اس میں وس کی نستا ہے، دھیرے دھیرے ڈوڑی تو خوری اگستا وس کے دے۔ دعا کا وعدہ سے بیا اجر دپارہ کوشش کروں انشاءاللہ۔ کہتے نہیں پھر یہ گناہ چھوڑوں گا۔ بزدلوں کی دنیا میں رہتی ہے، بزدلوں کے، ڈرپوک، جو نفس سے بھی ڈر رہا ہے، شیطان سے بھی ڈر رہا ہے، ماحول سے بھی ڈر رہا ہے۔ یہ بخیل لوگ خیرات کیوں نہیں کرتی ہے؟ غریب ہونے سے ڈرتی ہے نا۔ بزدلوں کی جماعت ہے۔ دوسری صفت یہ پیدا ہوتی تھی اس گھوڑے میں کہ حد درجے کا بہادر ہوتا تھا، مالک کہے تو آنکھیں بند کر کے وہ اندر گھس جاتا تھا، کچھ بھی ہو جائے۔ نمبر 3،
دشمن جتنی مکاری عیاری ہوشیاری سے حملہ کرتا آج کل اس کو سازش کہتی ہے. بھلے کوئی سازش بھی کرے یہ گھوڑا پہلے سے ماہر تھا اس سازش کا مقابلہ کرتا تھا. توجہ ہے. اس گھوڑے کا نام صائم تھا. اس گھوڑے کے ان صفات کو عربی میں صوم کہتے تھے. نہیں دماغ میں آئی بات؟ اس گھوڑے کا نام کیا تھا عربی میں؟ صائم، روزہ دار. اس کے اس عمل کو کیا کہتے تھے؟ صیام، صوم. اب آیت کا ترجمہ سنو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے مسلمانوں، ہم نے تمہیں روزہ اس لیے دیا ہے کہ اس لڑائی والے گھوڑے کی طرح بن جاؤ. اللہ کا اشارہ کافی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کافی ہو. کیا پوچھتے ہو؟ اس میں گنجائش ہے نہیں ہے، ہمارے وس میں نہیں ہے، یہ سب دنیا دوزخ میں جائیں گے. خدائے لو خدائے دے، خدائے غفور الرحیم خدائے دے. یعنی انبیاء کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، اب 14 صدی والے اس جاہل مسلم نے یہ نئی باتیں شروع کی ہوئی. اللہ کا اشارہ، اللہ کے رسول کا اشارہ، یہ کافی ہے. بہادری کتنی! شیطان کیا، شیطان کا باپ بھی آ جائے اس کی کلغی توڑ دے گا. تم کون ہوتے ہو؟ 4 مردار ٹکے کے لیے مجھے دوزخ میں لے جاتے ہو؟ جھوٹ بول کر، دھوکے کر کے، سود و رشوت کے راستے سے میں اتنے بڑے اللہ کو ناراض کروں؟ میں ڈوب جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. بہادری کہاں؟ بہادری نفس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، برے ماحول معاشرے کے مقابلے میں، دنیا مردار کے مقابلے میں. نمبر 3، شیطان جدھر سے حملہ کرے، داڑھی رکھ لیا، وہ بابا سے وائی وہی زوی تاثر خوند نہ کیسے. آپ تجربہ کرو، یہ جوانوں کو ترغیب دے دو. کہیں گے بس وعدہ اس کو، بس ہمارے ایک دوست تھے، میں اس کو کہتا تھا کہ داڑھی رکھو. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دعا کرو آج صاحب حج کے لیے گیا تو بس رکھو گا. نہ وہ حج کے لیے گیا، نہ داڑھی ہوئی، وہ چلا گیا. روزانہ دیکھ رہے ہیں کاروبار شریعت کے خلاف، معاشرت شریعت کے خلاف، اخلاقیات شریعت کے خلاف، عبادات شریعت کے خلاف، سیاسیات شریعت کے خلاف. یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ تو مذاق ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی تابعی نے کہا، یہ تابعی ہے امام اوزاعی، بڑے امام ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ صحابہ کا حال سناؤ. کہا جاؤ اپنا روٹی کپڑا مکان کی فکر کرو، صحابہ کے حال تم کو سناؤ. کہا حضرت سناؤ، شاید میں نقل کرو. کہا دماغ خراب نہ کرو، جاؤ اللہ اللہ کرو، اپنا کام کرو. ایک چرسی کو فوجی چھاونی میں لے جاؤ، یہ لڑائی کر سکے گا؟ یہ ہیروئنی. وہ فوجی کیا کہیں گے؟ یار گم کرو اس کو، ادھر فقیرہ گوڑ کے اڈے میں پھینک دو اس کو، یہ کیا لڑے گا ہندوؤں کے ساتھ؟ کہا چھوڑو اللہ اللہ کرو. صحابہ کو کیا؟ اس نے بہت منت کی. کہا دیکھو صحابہ کرام کو اگر تم دیکھتے، اللہ کی قسم تم یقین کر دے کہ یہ پاگل کسی جنگل سے نکل کر آئے ہیں. صرف اللہ کا رسول، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے. کچھ بھی ہو نہیں سمجھتے تھے. جیسے کئی عاشق نہیں ہوتے ہیں، محبوب کے علاوہ کسی، مجنون لیلا کے علاوہ نہیں سنتا تھا نا. صحابہ اس طرح تھے. اور اگر صحابہ تمہیں دیکھتے کہتے اچھا یہ آخر زمانے کے وہ شیطان ہیں جس کی پیشین گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آخر زمانے میں شکل سے انسان ہوں گے، اندر شیطان ہوں گے. اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تم سب کی گردنیں اٹھا دیتے. ایمان سے بتاؤ ہمارا حال ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے ہم میں سے جو 100% اسلام پر چل رہا ہے؟ کوئی ایک دکھاؤ. میں تو اپنے کو جانتا ہوں، میں نہیں ہوں، آپ بھی اپنے کو جانتے ہو. رمضان کو بھی ایک شغل بنایا ہوا ہے، بس دن کو بھوکا رہو اور افطاری کا انتظار کرو اور رات کو جو ہے نا موبائلیں دیکھتے رہو. دن گنو کہ 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے. خدا کا خوف کرو بھائی. قرآن کا پہلا لفظ ہے یہ، کتب علیکم الصیام. اس گھوڑے جیسے بننا اللہ نے تم پر فرض کیا ہے.
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کرے آ جائے. اللہ کی قسم یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا؟ اگر رمضان گزر گیا اور ہم صائم نہیں بنے تو سمجھ لینا رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. فالتو فوجی ٹریننگ ہم کو دے دیا. کروڑوں روپیہ ایک فوجی کی ٹریننگ پر کئی سالوں میں خرچ کیا. جب اس کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا ادھر سے بھاگ گیا. اس کا سر قلم کرنا چاہیے, اس کو فوج میں رکھنا چاہیے. ہم بھی جہاد زندگی میں ہے, جہاد زندگی. رمضان میں اللہ ٹریننگ دیتا ہے, جان کی قربانی, مال کی قربانی, وقت کی قربانی. جان میری نہیں ہے, مال میرا نہیں ہے, اہل و عیال میرا نہیں ہے, کوئی چیز میری نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول حرف آخر ہے, جو کہے گا بس صحیح. آنکھیں بند کر کے میں چلوں. یہ جس میں پیدا ہو گیا اس کو ہدایت مل گئی. حاجی صاحب کریں گے اس کی کوشش؟ چلو ابھی افطاری تک سب یہ دعا کرو یہاں کہ اللہ تو نے کہا ہے کہ صائم گھوڑا بنو, خدایا یہ شیطان نفس برا ماحول معاشرے نے ہمیں بزو بنایا. بزو جانتے ہو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یا اللہ مہربانی کرو ہمیں کامل ایمان دے دو. کریں گے اس کی کوشش. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بھی نصیب فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے.